السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آج جلگاؤں شہر کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے اقرا تھیم کالج کے سیمینار ہال میں ایک شاندار تقریب تقسیم اعزازات 2021 بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ اس عظیم الشان تقریب کی صدارت اردو کارواں ممبئی کے صدر محترم جناب محمد فرید خان صاحب نے فرمائی۔ اس تقریب کی خصوصیت یہ رہی کہ اس تقریب میں محقق، ادیب، شاعر، قلمکار، صحافی محترم شمیم طارق صاحب خصوصی طور پر اس تقریب میں مہمان خاص کے طور پر موجود رہے۔ ایسے ہی بے باک قلمکار اور پترکار، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار محترم قاضی مشتاق صاحب بھی اس مجلس کی زینت رہے۔ اس پروگرام میں علاقے کے ادبا، شعراء کی بڑی تعداد یہاں موجود رہی اور علماء کرام نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں خاندیش کے جناب عزمی عادل آبادی کو ڈاکٹر علامہ اقبال ایوارڈ، جناب شوق جلگاوی محترم بزرگ شاعر کو میر تقی میر ایوارڈ، جناب قاضی مشتاق احمد صاحب کو منشی پریم چند ایوارڈ اور جناب مشتاق کریمی صاحب کو میر اصغر علی جامعی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کی جانب سے باقاعدہ کیس ہے زر کے طور پر حوصلہ افزائی اور اعتراف خدمات میں تقریباً 11,000 روپے بھی ان حضرات کو دیے گئے۔ بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کے اس نیک کام کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ یہی نہیں بلکہ بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کے صدر محترم الحاج ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب نے 2022 میں جن لوگوں کو اعزاز سے نوازا جائے گا، جیسے محترم سعید پٹیل صاحب جو ایک زبردست صحافی ہے، قلمکار ہے، بے باک پترکار ہے، سینئر جرنلسٹ ہے، انہیں اور ایک بزرگ شاعر جناب عاجز بیاولی صاحب کے ناموں کا اعلان بھی فرمایا۔ اس موقع پر الحاج عبدالکریم سالار صاحب نے باقاعدہ ادبا، شعراء کے خدمات کو سراہا۔ ساتھ ہی جناب قاضی مشتاق صاحب نے بھی اپنے خیالات کو تفصیلی انداز میں پیش فرمایا اور اخیر میں محترم شمیم طارق صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے، اردو ادب کے بے باک صحافی ہے، قلمکار ہے، ادیب ہے، محقق ہے، ناقد ہے۔ شمیم طارق صاحب نے بہت پیارے انداز میں بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کی خدمات کو سراہتے ہوئے انعام یافتگان کو بھی سراہا، ان کی تعریف کرتے ہوئے۔ ساتھ ہی بڑی بات شمیم طارق صاحب نے فرمائی کہ اصل انعام تو وہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائے تو محبوب حقیقی کی بارگاہ میں جوار رحمت میں جگہ مل جائے، اور جس جگہ کو چھوڑ کر، یعنی دنیا کو جہاں سے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں والے لوگ آپ کی خدمات کا اعتراف کرے، آپ کو اچھے ناموں سے یاد کرے۔ اس شاندار ادبی اجلاس میں خود مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہا۔ جب مجھے موقع دیا گیا تو میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا اور بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کی خدمات کو سراہا کہ یہ ایک اچھا کام ہے کہ آپ لوگوں کی خدمات کا اعتراف کریں، اور اسلام بھی اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں محترم اسلم تنویر صاحب اور علاقے کے جیسے بھساول سے تشریف لائے محترم انصار صاحب اور مشتاق کریمی صاحب، ایسے ہی شعراء ادبا میں میری نگاہوں کے سامنے میرے استاد محترم جناب انیس کیفی صاحب، ایسے ہی اشفاق نظامی صاحب، اخلاق نظامی صاحب، سعید جیلانی، رشید قاسمی،
تمام علاقے کے شعراء اور ادبا بڑی تعداد میں موجود رہے. ایسے ہی اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داران میں جناب محترم ڈاکٹر امان اللہ شاہ صاحب، پروفیسر اقبال شاہ صاحب اور اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری محترم اعجاز ملک صاحب اس پروگرام میں موجود رہے. اس شاندار پروگرام کی ابتدائی نظامت افتخار سر نے فرمائی اور جناب صابر مصطفیٰ بادی نے پروگرام کے دوسرے حصے کی نظامت فرمائی اور اخیر میں رسم شکریہ پر یہ ادبی اجلاس کا اختتام عمل میں آیا. بزرگوں کا احترام اعتراف ان کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے ان کو آپ نے سپاس نامہ پیش کیا ہے اور آپ نے جو بھی حوصلہ افزائی کی ہے یہ یقیناً ایسا عمل ہے کہ ایک مفتی ہونے کے ناطے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اسلام کا بہترین عمل ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمات کا اعتراف کیا جائے. مالی خیانت بھی بس اردو ادب آپ کو کرے گا تاکہ آپ اس طرح کے پروگرام کو لیتے رہے. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت لوگوں کو اس کام میں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہماری جو کچھ بھی ہمارے مقاصد ہے اس کو جو ہے تو کامیابی کی طرف لے کر جائے اور ہم سب مل جل کر اس ملک میں جو اردو زبان خالص ہندوستانی زبان ہے اس کا پروموشن کیا جائے اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ. بزم اردو ادب ضلع جلگاؤں کی جانب سے ایک ایوارڈ سیریمنی جو ہے ہمارے یہاں پر مکمل ہوا. 2020-21 میں ہم نے ڈکلیئر کیا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے یہ پروگرام ہم لے نہیں سکے. لیکن اب الحمدللہ یہ ہال کی جو تعمیر ابھی چل رہی ہے کسی حد تک مکمل ہوئی ہے. یہاں ہم نے ہمارے جو بزرگ فنکار ہیں ہر سال ایسے 4 ایوارڈ دینے کا ہم نے اعلان کیا تھا. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ 2021 کے جو ہمارے جو شاعر 2 تھے جس میں صفدر اعظمی صاحب اور شوق جلگاوی صاحب. ایک صحافی جو ہے ہمارے 2 نام تھے. پہلا نام ہم نے ان کا لیا تھا جو شاہد لطیف صاحب کا اور انہوں نے انکار کیا کہ میں جب تک اس پیشے سے یہاں پہ جڑا ہوں میں کوئی ایوارڈ نہیں لوں گا. اگر جس دن سبکدوش ہوگا اس دن آپ دیں گے تو میں ایکسیپٹ کروں گا. ان کی اس اصول کی اور ان کے اس قدروں کی ہم جو ہے تو بہت ہی زیادہ عزت کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں دوسرے تھے مشتاق کریمی، ان کو ہم نے یہ صحافت کا ایوارڈ یہاں پر دیا ہے. 4 ایوارڈ یہاں پر دیے گئے، اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے اس پروگرام میں بمبئی سے اردو کارواں کے صدر جناب فرید احمد خان صاحب اور ایک محقق، مقرر، ادیب، شاعر، نقاد ہمارے شبیر طارق صاحب بھی آئے اور بہت اچھی انہوں نے یہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے ضلع کا ہمارا ادب سے منسلک کریم طبقہ جو تھا ان کی رہنمائی کی. تمام لوگوں نے اپنا وقت دیا.